جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کے لیے قرآن میں حکم کیا ہے؟ فلا تکفر. قرآن کا لا ہے کفر، اور قرآن کی سورہ بقرہ کے حوالے سے کفر ہے جادو. اللہ ہمیں یہ بات یاد رکھ کے اس معاشرے میں آج ہمارے دور میں نا، جب مال کی محبت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور حسد اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، بلیو یو می، آج سے 15-20 سال پہلے جادو کا زور اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. بہت زیادہ یہ کہانتیں اور جادو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ قرآن کی تعلیمات سیکھ کے اس معاشرے میں لوگوں کو اس چیز کی آگہی دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جادو ہے، اور جادو کے ساتھ انوالو سارے احکامات پر اللہ نے لا کا معاملہ کہا ہے، فلا تکفر. بہرحال یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی سیکھنے آتا تھا، جب کوئی جادو کا کام کروانے کے لیے آتا تھا، تو یہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو. کر بھی دیتے تھے، لیکن کرنے سے پہلے وارن بھی کرتے تھے. یہ میں جب یہ بات پڑھتی ہوں نا تو مجھے بالکل وہ لگتا ہے، آپ نے شاید سگریٹ کے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا، وہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسموکنگ از hazardous for health. مطلب وہ سگریٹ کا اشتہار بھی دے رہے ہیں، سگریٹ کے لطف سے کسی کو مسرور ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں، اور ساتھ لکھ بھی رہے ہیں وارننگ، ہاں اس سے کینسر ہو جائے گا. یہ بالکل وہی بات ہے. بہرحال یہ فرشتے ساتھ ہی کہتے تھے کہ دیکھو ہم کر تو دیں گے، لیکن ہم آزمائش ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم کیا کرو؟ یہ کفر کا کام نہ کرو. لیکن یہ وارننگ کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، وارننگ کے باوجود کہ یہ کفر ہے. آج معاشرے کو بتا دے کفر ہے، اس کے باوجود لوگ کرتے. اخلاقی تنزل کا جب شکار بستیاں ہو جاتی ہیں، اپنی اصل کتابوں کو جب قومیں چھوڑ دیا کرتی ہیں، تو پھر ایسا ہی اخلاقی انحطاط معاملہ ہوتا ہے. بتاتے رہے، بس سمجھاتے رہے جادو کفر ہے، لیکن آج پھر بھی اتنا دور ہے. ان کو وہ بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے، تم اس فتنے اس آزمائش میں نہ پڑو، اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے. سیکھتے کون سا جادو تھے؟ ذرا دیکھیں. ایک تو جادو کا کفر، اوپر سے جادو کے ساتھ عمل کون سا؟ ما یفرقون بہ بین المرء والزوج. جادو یہ بدبخت ایسا سیکھتے تھے جو مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دے. کیوں سیکھتے تھے؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو ایسا کام کروانے کی؟ کسی گھر کے درمیان، کسی مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ڈلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں یاد رکھیے گا، جب کوئی قوم، جب کوئی بستی، جب کوئی معاشرہ اپنی ہدایت کے ذریعے کو فراموش کر دیتی ہے، رحمان کی تعلیمات کو بھلا دیتی ہے، شیطان کا تر نوالا بن جاتی ہے، تو شیطان اخلاقی تنزل میں اس گری ہوئی قوم کو بے حیائی کی ڈگر پہ لگا دیتا ہے. جہاں جادو ٹونے اور کہانتیں اس بستی میں عام ہوتی ہیں، جہاں پہ کفر اور شرک اس بستی میں گھر کرتا ہے، وہاں پر شیطان کا ہمیشہ پہلا حملہ بستیوں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کو بے حیائی کی طرف مائل. اس معاشرے میں بیسک مسئلہ بے حیائی کا تھا. بے حیائی، بدکرداری عام ہو گئی. ہوتا کیا تھا؟ یہ کچھ لوگ وہ عشق و عاشقی کے چکر تھے، کسی کو کسی اور کی بیوی پہ دل آ جاتا تھا، محبت کا قیدی اسیر ہو جاتا تھا، اور کسی اور کی بیوی جب پسند آ جاتی تھی تو یہ کوشش اور یہ جادو کہانتیں محض اس لیے کروائی جاتی تھی کہ ان دونوں ازواج کا رشتہ ٹوٹ جائے، ان کی جدائی ہو جائے، اور اس خاتون کے ساتھ میں اس کو اپنے نکاح میں لے. تو گویا گھر برباد کیے جاتے تھے ان عشق عاشقی کی قصوں میں، اور یہ ساری بے حیائیاں اور فحاشیاں اس معاشرے میں عام تھی، اور اس کے لیے وہ جادو ٹونے کا طریقہ اختیار کرتے تھے. بدکرداری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور ہر کام برا ہے. ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ترین اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے یفرقون بہ بین المرء والزوج. میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا، جدائی ڈلوانا، یہ رحمان کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے محبوب عمل. حدیث میں طلاق کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اور پھر حدیث میں تاکید بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت. یعنی محض ایک لذت کے لیے کثرت سے طلاقیں دیتے چلے جانا اور بیویاں بدلتے چلے جانا، یہ ملعون عمل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیاں کرو، طلاقیں نہ دو. تو لہٰذا یہ طلاق کا عمل جو میاں بیوی کی جدائی کی اور الگ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اور ادھر شیطان کو سب سے زیادہ پسند. شیطان کی پسندیدگی کے لیے وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے. وہ ایک طویل سا واقعہ ہے
کہ شیطان، حدیث میں آتا ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، حدیث بہت طویل ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان، ابلیس اپنا تخت لگا کر ایک سمندر پر بیٹھتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا تھا اور انسانوں کی آبادی کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، تو جنات کو فرشتوں نے دھکیل کے ہٹا کر صحراؤں میں، بیابانوں میں، غیر آباد علاقوں میں اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ واللہ اس وجہ سے یہ جو بھی معاملہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ شیطان ایک سمندر پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کے سارے جو چیلے ہیں، جو چانٹے، یاد رکھیے گا وہ واحد نہیں ہے، اب اس کی ذریت اور اس کی نسلیں بہت پھیل گئی ہیں، اور اس کے جال اور اس کے آلائے کار بھی بہت بڑھ گئے، بہت چیلے چانٹے ہیں اس کے، کوئی زیادہ ماہر ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، پر اس کا ہے بہت بڑا، ایک بہت بڑا سا سٹرکچر ہے، ایک مافیا، ایک گینگ ہے شیطان کا۔ بہرحال حدیث میں کچھ ایسے آتا ہے کہ اس کے سارے جو چیلے ہیں، اس کے جو سرکردہ، اس کے مورے ہیں، وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اپنا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس نے ایک تو اپنا نیٹ ورک بہت پھیلا لی ہے، اور بڑا زبردست جال، ملک جال انسانوں کو پھنسانے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے چیلوں کی تعداد بھی بہت ہے، اس کی ذریت بھی بہت بڑھ رہی ہے، اور پھر وہ آرگنائزڈ بھی پڑا ہے، وہ روز رپورٹ بھی لیتا ہے، بتاؤ کیا کر کے، کتنا آرگنائزڈ ہے۔ کیا ہم اسے بچنے کے لیے اتنے آرگنائزڈ ہیں؟ کیا ہم اپنی تعداد کو اتنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن اور اس کے ورکنگ سسٹم کو سٹڈی کرنے کے بعد بہت زیادہ کانشس ہونے کی ضرورت۔ بہرحال وہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں، تو حدیث بتاتی ہے کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں جگہ چوری کروائی، میں نے فلاں جگہ ڈاکہ ڈلوایا، وہ مختلف جو اس نے لوگوں ان شیطان کے چلوں نے مختلف نیگیٹو کام کروائے ہوتے ہیں، وہ رپورٹ دیتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان نہ وہاں بیٹھا اپنا سر ہلاتا رہتا ہے، گویا کیا کر رہا ہے، مطلب یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں تو نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، ایک آ کے ایک بات بتاتا ہے، پھر وہ سر ہلا رہا ہے کہ نہیں تو نے بڑی کام نہیں کیا، تو نے کون سا مار کا سر انجام دیا، اس کو رپورٹ ملتی رہتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس میں سے اس کا ایک چیلا آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، وہ آ کے شیطان کو بتاتا ہے آج میں نے فلاں مرد اور فلاں عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دی، ہاں گھر الگ کروا دیا، توڑوا دیا کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر شیطان اٹھتا ہے اور اپنے اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ شیطان کا پھر سب سے پسندیدہ گھر یہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یہ بڑا ناپسندیدہ کام ہے رحمان کا، یہ شیطان کا کام ہے، عباد الرحمان کا نہیں، عباد الشیطان کا کام ہے مرد اور عورت کو آپس میں لڑوا کے گھر کے اندر فساد اور فتنے پیدا کر دیں۔ یہ عمل میں نے جب نفاق کی بات کی تھی تب بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، یاد رکھیے گا یہ عمل اگر کوئی خاتون کرتی ہے، کوئی دوست کرتا ہے، کوئی سہیلی کرتی ہے، کوئی کسی کی ماں کرتی ہے، کوئی کسی کی بہن کرتی ہے، بس اوقات یہ جادو ٹونے سے کروایا جاتا ہے، بس اوقات میں تو کئی دفعہ یہ بات دہراتی ہوں کہ کئی دفعہ جادو ٹونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کئی لوگوں کی زبانیں کینچیوں کی طرح اتنی تیز ہوتی ہیں، کسی کی زبان ہی جادو کا ایسا اثر رکھتی ہے کہ وہ میاں بیوی کو فوراً جلا کے راکھ کر دیتی ہے اس رشتے کو۔ تو اپنا محاسبہ بہت زیادہ سختی سے کیا گیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم قرآن پڑھنے والوں سے اگر ایسے عمل اور ایسے رویے سرزد ہوئے تو یہ قرآن پڑھنا بیکار اور بے سود ہے اس شخص کے لیے جو پڑھے قرآن اور اپنی اصلاح نہ کرے۔ کتنی خواتین قرآن پڑھنے والی، قرآن سمجھانے والیوں کے بارے میں اس قسم کے روایات اور اس قسم کے معاملات پتہ چلتے رہتے ہیں کہ گھروں کے اندر توڑ، گھروں کے اندر فساد، اپنی بہووں اور اپنے بیٹوں کے اندر جھگڑا اور فساد۔ ہمارا دین عمل مانگتا ہے، ہمارا دین ہمیں عملی طور پر اپنی زندگی میں اس قرآن کو رائج کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے ازواج کے درمیان، چاہے وہ ایک بڑی چرب زبان نند کرے یا ایک بڑی ہوشیار اور بڑی چابک دست ساس کرے یا کوئی سہیلی یہ کارنامہ سر انجام دے، یہ شیطانی عمل۔ اللہ ہمیں شیطان کی ساری سرگرمیوں کو پہچاننے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو محفوظ کرنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جی وہ کیا کرتے تھے، وہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جدائی کرواتے تھے تاکہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو سارا جادو ٹونا کرتے تھے وہ کیا تھا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اتنے بڑے پہاڑ جتنے جادو اٹھا کے لاتے تھے کہ گھر کے گھر ٹوٹ جاتے تھے، طلاقیں ہو جاتی تھی، جدائیاں ہو جاتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ اتنی کہانتیں جادو ٹونے منتر کرنے والے یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ جادو کے حوالے سے یہ آیت
اپنے رویے اور اپنے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی شخص پر کوئی تکلیف، چاہے وہ بیماری کی طرف سے آئے، چاہے وہ حادثاتی طریقے سے آئے، چاہے وہ جادو اور کہانت کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نظر لگنے کی وجہ سے آنے والی کوئی تکلیف انسانوں کی مرضی اور انسانوں کی خوشی سے نہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ سوچ ڈیولپ کرنی انتہائی اہم۔ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، کوئی بڑے سے بڑا کاہن، کوئی بڑے سے بڑا منتر کروا کے لانے والا اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا بِإِذْنِ اللہ۔ آنے والی تکلیف آتی اللہ ہی کی مرضی سے۔ ہاں، وہ کروانے اور کرنے والا، اس کا سبب، اس کا وسیلہ، اس کا آلائے کار تو بن سکتا ہے، لیکن وہ کام ہوتا اللہ کے حکم اور اذن سے ہے۔ یہ سمجھ لینا اور اس عقیدے کو راسخ کرنا ہمارے بہت سے رویوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ دیکھیں، جب یہ آتی اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ جب آئی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب آئی اللہ کے حکم سے ہے، کوئی بڑا سے بڑا جادوگر 1000 ٹونے کرے، 1000 کہانتے کرے، 1000 منتر پھونکے، 1000 جادو کی چالیں چلائے، کوئی کتنے مال خرچ کر کے جادو کروانے کی خواہش کرنے والا کتنا بڑا فیل کیوں نہ کما لائے، وہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ایمان بنا لیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس کی قسمت اور جس کی تقدیر میں اللہ کے حکم سے کچھ آنا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ وہ ہونے والا کام اسی وقت، اسی جگہ، اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اس گناہ یا تکلیف کا آلہ بننے والا گناہ ضرور سمیٹ لیتا ہے۔ مثلا آپ یوں سمجھیں، ایک شخص ہے، وہ قتل ہو گیا، اس کو کسی شخص نے قتل کر دیا۔ قاتل نے قتل تو کیا، لیکن اصل بات تھی مقتول کی موت کا وقت یہی تھا۔ اس کی موت اللہ کے اذن سے ہوئی تھی، اس کی موت قاتل کی مرضی اور قاتل کے اذن سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اسی وقت اسی جگہ ہی مرنا تھا۔ ہاں، وہ قتل کر کے، تلوار چلا کے یا گولی چلا کر اس کے قتل کا ذریعہ اور وسیلہ بننے والا قاتل اس کی موت کا ذریعہ بنا اور اس نے قتل کا گناہ اپنے سر سمیٹ لیا، ورنہ موت کا وقت اور جگہ یہی متعین تھی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جادو سے آنے والی تکلیف نے بہرحال آنا تھا، وہ اللہ کے اذن سے تھی۔ کوئی بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی مشکل آئی، وہ اللہ کے حکم سے تھی، وہ آنی تھی۔ ہاں، جادو ٹونے کرنے والا اس تکلیف کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا اور اپنے پلڑے میں اس نے کفر کا وہ پورے کا پورا بوجھ اور پلندہ ڈال لیا اور اس نے یہ قصب کما لیا۔ لیکن جس پر تکلیف آنی ہے، اس پر تکلیف اس کی مرضی سے نہیں آئی، اللہ کی مرضی۔ یہ ایک تو پہلی بات۔ اور دوسری بات جو میں نے پہلے کہی، جب یہ لازم ہوگا کہ آئی اللہ کے حکم سے تو پھر آٹومیٹکلی جائے گی بھی اللہ کے حکم سے۔ جب یہ کانسیپٹ راسخ ہو کہ یہ جائے گی اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ کے علاوہ اور اللہ کے وضع کردہ اور بیان کردہ طریقے کے علاوہ اور اللہ کے کلام کے علاوہ پھر کسی چیز کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آئی اس کے حکم سے ہے، جائے گی بھی اس کے حکم سے۔ کسی عامل، کسی بابا، کسی نجومی، کسی کاہن، کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ، ان کے حکم سے نہیں جائے گی۔ سو مجھے یا کسی کو بھی اگر کسی جادو اور کہانت کا وہم ہے، جو کہ ہو سکتا ہے، تو اس وہم پر کسی عامل، کسی بابا، کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کی طرف سے آئی ہے، راضی برضا رہ کے، صابر شاکر بن کے، اس کے فرما بردار بن کے، استغفار اور توبہ اور اصلاح کے وعدے کر کے اس کے طرف پلٹنے کی ضرورت ہے جس نے بھیجی ہے، اور اس کے کلام اور اس کے نبی کے طریقے جو ہمیں جادو کو دفع کرنے کے لیے بتائے گئے، صرف ان کو ریزورٹ کرنے کی ضرورت۔ جادو کے توڑ کے لیے میں پھر کلیئرلی بتا رہی ہوں، آئی اللہ کے حکم سے ہے، جائے گی بھی اللہ کے حکم سے۔ جائے گی کب؟ جب ہم اس کی طرف پلٹیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کے آگے جھولی پھیلائیں گے، اس کے ساتھ راضی برضا رہیں گے اور اس کے کلام کے ساتھ رجوع کر کے اس کے وضع کیے ہوئے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جادو کے توڑ کے لیے، جادو کی تشخیص کے لیے لوگ عاملوں کے پاس، لوگ علماء کے پاس، پتہ نہیں کس کس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔
حدیث کے نسخے موجود ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ بات بھی کرتی ہوں. صرف وہ تمہیں کافی. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کسی بابا کے پاس اپنے جادو کے توڑ کے لیے جانا نہیں. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، جس پر یقین ہے، جو مجھے کافی ہے. میرے جادو کے توڑ اور کہانت کے توڑ کے لیے بھی مجھے وہ کافی ہے جس نے بھیجی. یہ جب عاملوں کے پاس، ان باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ایک تو بہت سا شرک، بہت سی بدعتیں، بہت سی کہانتیں، اور سب سے غلط کام جو ان معاملات میں ہوتا ہے، وہ عامل اور وہ بابا اپنی دکان کو چمکانے کے لیے اکثریت 90% کیسز میں وہ کسی رشتہ دار کا، کسی رحم کے تعلق کا نام بھی ضرور بتاتے. کیا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا؟ جانتے نہیں ہیں، سنا نہیں ہے؟ ہوتا کیا اندر ایک رحم کا رشتہ کٹ جاتا ہے. پہلے جادو کی تکلیف، اوپر سے ایک رحم کے رشتے کے کٹ جانے کا دکھ اور غم. وہ پہلے مرا، اوپر سے اور مرا. تو لہٰذا میں آپ کو واضح طور پر اس چیز کی نفی کہہ رہی ہوں، کسی کے پاس اس کی تشخیص کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے اور اس کے علاج کے لیے جانے کی ضرورت موجود نہیں ہے. پلٹیں اپنے رب کی طرف. میں اپنے بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب اس کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں. میں اپنے بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس کی طرف پلٹیں، استغفار کریں، راضی برضا رہ کے اس کے آگے جھولی پھیلائیں. اس کے کلام کے جو طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اپنا لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو وہ چلا جائے گا، اور اگر نہیں گیا تو وہ کہانت نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے. عین امکان ہے کہ وہ کلمات شرکیہ ہوں گے، وہ طریقہ شرکیہ ہوگا، ایمان الگ برباد ہوگا، رحم کے رشتے جو تجویز کیے گئے وہ یقیناً کٹ جانے کا امکان ہوگا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ بڑے سے بڑا کاہن اور جادوگر کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا الا بِإِذْنِ اللہ. اس آیت کو یاد رکھ کے اپنے رویے اور عقیدے درست کرنے کی ضرورت، اور یہ پیغام بھی لوگوں تک منتقل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش بھی نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب یہ بھی معلوم تھا کہ جو اس چیز کا، یعنی جو جادو کا خریدار بنا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. گویا ہر وہ شخص، ہر وہ کاروبار، ہر وہ دھندا جو جادو کے ساتھ انوالوڈ ہے، وہ کیا دیتا ہے؟ وہ نقصان ہی نقصان دیتا ہے، اور وہ کوئی نفع نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت میں جادو کا کاروبار کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جادو وہ عمل ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دینے کا ذریعہ بن. جادو وہ عمل ہے، کہانت، ٹونے، ٹوٹکے، جادو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ عمل ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس کا تو آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں، اس کے عمل ہی سارے برباد ہو گئے. اولئک حبطت اعمالهم والا معاملہ ہے، اس کے سارے عمل برباد کر دیتا. یہ ایسا شدید کبیرہ گناہ ہے. اب اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ یہ اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ لو کاش کہ کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے، کاش لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جادو کہانت کتنا کبیرہ گناہ ہے، کتنا کبھی انجام ہے. یہ تو دنیا میں بھی نتائج ضرر رساں دیتا ہے، یا آخرت میں بھی ضرر رساں دیتا ہے. اور اتنا ضرر سمیٹ کے تمہارا خیال ہے تم کسی کو نفع خود دے لوگے؟ نہیں، کسی کو نقصان آئے گا تو اللہ کی اذن سے آئے گا. تم تو صرف آلے بنو گے اور اپنا گناہ سمیٹو. جادو کی حقیقت کے لیے اللہ نے واضح طور پر ان آیات میں کفر کے الفاظ فرمائے. جادو برحق ہے. برحق کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے تو وہ کفر. برحق کا مطلب کہ اس کا ہونا حق ہے. جادو ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. کچھ بہت ہی ذرا انٹلیکچول قسم کے لوگ کوئی نہیں جادو شادو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جادو حقیقت ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، کیا بھی گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا. سورہ ناس، سورہ فلق، معوذتین، اس کی بنیاد کیا تھی؟ پس منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے حسد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں وہ ایک یہودی غلام لڑکے سے انہوں نے منگوائے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ایک
کھجور کا جو نر خوشہ تھا اس کے اندر لپیٹ کے ایک جو کنواں تھا اس کی تہہ میں اس کو پتھروں کے نیچے دبا دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں، کہ بالکل ہی اندر سے ایک کمزوری اور ایک گھلنے کی کیفیت. لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اور آپ کی زبان مبارک سے کوئی حق کے علاوہ کلمہ نہیں نکلا تھا. یہ اللہ کے امر اور حکم سے بہرحال معاملہ تھا. اور پھر خواب کی کیفیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آرام کرنے کے لیے ذرا سا لیٹا، مجھ پر اونگ آئی اور پھر مجھ پر جیسے خواب کی کیفیت آئی، اور خواب میں نے دیکھا کہ میرے ایک پائنتی کی جانب اور ایک میرے سرہانے کی جانب دو مرد جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور میرے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور ایک میرے سر کی جانب اور ایک میرے پائنتی کی جانب دو مرد آئے ہیں اور یہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ شخص کو کیا ہوا، یعنی جو سوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کا معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ پھر اس کو بتایا گیا کہ کس نے کیا ہے. پھر پورا کا سارا مکالمہ جو ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی بتا دی گئی کہ جادو کس نے کیا ہے اور وہ جادو کا معاملہ جو ہے وہ کہاں پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وحی کے ذریعے آپ کو سارا معاملہ بتایا تھا، آپ نے 3 صحابہ اکرام کو اس کنویں کی نشاندہی کر کے آپ نے ان کو وہاں پہ روانہ کیا. اس کا پانی جو ہے وہ نکالا گیا اور کنویں کے بیڈ میں سے وہ جو پتلا تھا اس کو نکالا گیا. وہ موم کا ایک پتلا سا تھا اور اس کے اندر سوئیاں چبو کے اس کے اندر گریں لگائی گئی تھی. یہ جادو کہانت کا معاملہ کئی دفعہ گریں لگا کے ان پر، قرآن میں بھی وہ آیات میں بھی یہی معاملہ ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے سناتے جا رہے تھے اور وہ میں پڑھتا جا رہا تھا اور میں گریں جو ہیں وہ کھولتا چلا جا رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ جیسے جیسے گریں کھلتی چلی جا رہی تھی مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے اعضاء اور میرے جوڑ بند اور وہ جو بندش اور وہ جو تنگی مجھ پر تھی میں اس سے نکلتا چلا جا رہا ہوں. تو جادو برحق ہے، اس میں کوئی شک. جب حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس کے برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور تردد مت کی. اور یہ بھی معاملہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ناپاک لوگوں پر اور گناہگاروں پر یہ معاملہ ہوتا ہے، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے برحق ہونے میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہتی ہوں، یہ بھی میں نے ہی کہا اور آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آج کے دور میں اس بہت ہی دنیا کے محبت والے دور میں حسد اور یہ چیزیں بہت جب کامن ہو گئی ہیں تو یہ جادو ٹونے بڑھتے ضرور جا رہے ہیں. ان کے بارے میں سوچئے ضرور، لیکن ہر دوسری آنے والی تکلیف کو خدا رہا اس کو جادو مت لیبل کر دیں. میں دیکھتی ہوں کسی کو ہلکا سا بخار آ گیا، کسی کو ہلکی سی تکلیف آ گئی، جادو ہو گیا. ہر چیز کو، ہر آنے والی آفت کو، ہر آنے والی تکلیف کو خدا رہا جادو کے ساتھ منسوب مت کر دیجئے. کامن ہے، عام ہے، لیکن اتنا بھی عام نہیں کہ ہر ٹھوکر لگ کے گرنے والے ہی پر جادو ہوا ہو. تو لہٰذا یہ معاملہ مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے اتنا عام بھی نہیں ہے کہ ہر آنے والی تکلیف کو، ہر آنے والی بیماری کو، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو اصل علاج ہے پھر اس سے انسان جو ہے وہ نظر اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ پہلے سارا علاج، ساری تشکیل، آج سائنس بہت ہی زیادہ ترقی کر چکی ہے، ساری میڈیکل ڈائگنوسس، تشخیص، علاج، سب کچھ جب فیل ہو جائے، کچھ نظر نہ آئے، کچھ سمجھ نہ آئے، ڈاکٹر بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، دوائیں دے دے کے بھی تھک گئے، کچھ علاج بھی نہیں ہو پا رہا، تب اس مرحلے پر جا کے اس چیز کو جادو اور کہانت کے ساتھ منسوب کیجیے. میں پھر کہہ رہی ہوں، خدا را پہلے مرحلے پر جادو اور اس کے بعد علاج نہیں، پہلے مرحلے پر علاج، تشخیص، طریقہ، ذہن کا سوچنا، اور پھر اگر کوئی حل، کوئی مسئلہ، کوئی لنک، کوئی کانٹیکٹ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا وہم اور معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کرنے کے بعد جادو کے توڑ کا طریقہ یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ وہ مسنون طریقہ، اللہ کی آیات کے ساتھ وہ طریقہ اپنا لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو اس کے ساتھ وہ چلا جائے گا، اور اگر یہ مسنون طریقہ اپنانے کے باوجود نہیں گیا تو پھر راسخ ہو جائیے گا کہ یہ جادو نہیں. جادو بنیادی طور پر آج یا ہر دور میں جب کیا گیا تو یہ جادو کرنے کرانے کا عمل بنیادی طور پر یا جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کچھ منتروں کے ذریعے کیا جاتا ہے. منتر کس کو کہتے ہیں؟
پڑھ کے جو پھونکا جاتا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کن کے؟ گروہ پر پڑھ کے پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. تو یہ جادو کا معاملہ اور یہ جادو کا ساری سرگرمیاں جو ہیں عموماً اور بھی طریقے ضروری موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں عام یہ جادو کے معاملات کے: منتر پڑھ کے پھونکنا اور دوسرا جنات کے ذریعے. منتر کرنا اور پڑھ کے پھونکنا کوئی کلام کے ذریعے، یہ جادو کا طریقہ ہے. اور میرا خیال ہے اس کو سمجھنے میں کوئی اتنا تردد بھی آپ لوگوں کو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا خیال ہے کلام کا کیا ہم پر اثر ہوتا ہے؟ ہمارے حواس پر، ہمارے اعصاب پر کیا کسی کی بات کا اثر ہوتا ہے؟ کوئی گھر میں آئے اور والد بہت ہی غصے میں ہے، شوہر بہت ہی غصے میں ہے اور باہر سے ہی اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، رنگ پیلا ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. کوئی چور ڈاکو آ کے نکالو جلدی سے اپنا سامان، کیا ہوتا ہے؟ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ کے پسینے. کس کا اثر ہے؟ کلام کا اثر ہوا نا. کسی کی بات کا اثر ہوتا ہے ہمارے دل پر. خوف بھی آتا ہے، کوئی پیار سے بولے تو ویسے ہی ہے نا. پیار کی بات کا بھی اثر ہوتا ہے، غصے کی بات کا بھی اثر ہوتا ہے. تو کسی کی بات، کسی کا جملہ، کسی کے قول، کسی کے اقوال ہمارے حواس پر ہی نہیں، ہمارے اعصاب پر، ہماری سائیکی اور ہمارے ذہن پر نہیں، ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیا صرف خوف دل میں محسوس ہوتا ہے؟ نہیں. جب خوف کسی کے بولنے کی وجہ سے خوف آتا ہے تو ہاتھ پاؤں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ رنگ پیلا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ زبان خشک ہوتی ہے کہ نہیں خشک ہوتی؟ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جملے، یہ بات چیت ہمارے حواس، ہمارے اعصاب، ہمارے ذہن پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے جسم پر بھی اثر انداز، ہمارے جسم کے اعضاء پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. محبت کے بھی، پیار کے بھی، خوف، ڈر، ڈانٹ، ساری چیزوں کے، یہ تمام چیزیں ہمارے حواس پر اثر انداز، ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی. اور ایسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا شاعری کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں کا تو کلام ایسا ہے، وہ تو شاعرانہ کلام، وہ تو جادو کی تاثیر ہے اس کی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ فلاں کی شاعری، فلاں کی تحریر، اس میں تو کوئی جادو کی تاثیر ہے. تو کلام میں اور منتر کے ذریعے جادو کیا اور کروایا جاتا ہے. یہ کیسے ہے؟ بہت ہی لمبی بحث ہے. دوسرا جادو کا یہ دھندا جو اکثر پھیلتا پھولتا ہے، یہ نیٹ ورک جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے. جنات کو قبضے میں کیا جاتا ہے اور پھر جنات کے ذریعے یہ جادو اور کہانت کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جنات کو قابو کرنا انسانوں میں سے عامل یہ کام کرتے ہیں. جنات کو قابو کرنے والوں کو ہم عام اصطلاح میں عامل کہتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جنات اور انسانوں کا جو میوچول کاروبار ہے، یہ کرنے والے نہ انسان نیکوکار ہوتے ہیں اور نہ ہی نیک جنات انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں. صاحب ایمان مسلمان جن، آپ کو پتہ ہے کہ جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی اللہ کے سرکش اور نافرمان کافر ہوتے ہیں. نیک صاحب ایمان مومن مسلم جن انسانوں کے قبضے میں نہیں آتے. یہ صرف اور صرف شریر اللہ کے سرکش نافرما بردار جنات ہیں جو انسانوں کے قبضے میں آتے. جب وہ ہیں ہی شریر، قبضے میں آ کے کیا کریں گے؟ بھلائی اور خیر کے کام کریں گے؟ وہ شریر کام ہی کریں گے، گناہ کے کام ہی کریں گے، اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کے کام، ظلم و زیادتی کے کام کریں گے. تو لہٰذا نیک جن تو قبضے میں آتے نہیں، بد اور شریر جن ہی قبضے میں آتے. عامل جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جنات کو قابو کرنے کے سارے دھندے اور سارا کام یہ گندگی، ناپاکی اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رچا بسا اور گڑا ہوا ہے. یہ سرکش جن عاملوں کے قبضے میں جب آتے ہیں تو قبضہ کرنے کے لیے یہ عامل سارے کے سارے جو کام کرتے ہیں وہ گندگی اور ناپاکی کے ہیں. طہارت کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا. گندگی، ناپاکی اور غلاظت کے ہیں اور اللہ کی شدید سرکشی کے عمل جس کے ساتھ یہ جنات قابو کیے. مثلا اگر آپ مختلف رودادیں سنیں تو یہ عامل جو ہیں اتنی گندگی اور اتنی غلاظت کی کیفیت کہ یہ مہینوں غسل نہیں کرتے. کئیوں نے ساری زندگی غسل نہیں کیا ہوتا. جنابت کی گندگی کی حالت میں یہ رہتے ہیں اور مزید برآں اس پر اپنے جسم کے اوپر غلاظتیں جو ہیں وہ ملتے ہیں اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بھی زیادہ گندا کرتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ قرآن کی آیات کو، قرآن کے الفاظ کو نعوذ باللہ یہ گندگی کے ساتھ اور ناپاکی کے ساتھ، یہاں تک کہ الفاظ
زبان کے بھی خیر یہ لائق نہیں ہے کہ کتنی گندگی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو یہ سارے سرکشی کے معاملات، اس میں شرک بھی آ جاتا ہے. قرآن کے آیات کو وہ بچوں کو ذبح کر کے، جانوروں کو شرک کے ساتھ ذبح کر کے ان کے خون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور ہر گندگی کا کام جو یہ کرتے ہیں. اور یہ جنات کو قابو کرنے کے لیے یہ تمام اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور غلاظتوں اور ناپاکی کی حالتوں میں یہ صحراؤں میں اور یہ بیابانوں میں نکل جاتے ہیں. اور یہ وہاں جا کر یہ قرآن کی آیات کو نعوذ باللہ بالکل الٹا پلٹا کے پڑھتے بھی ہیں، اس کی گستاخی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نعوذ باللہ ناپاکی اور غلاظت کا معاملہ بھی اختیار کرتے ہیں. اپنے گرد ایک دائرہ سا اور ایک حلقہ باندھ لیتے ہیں اور یہ عمل اس دائرے کے اندر یہ کرتے رہتے ہیں. یہ شریر جنات ان کے گرد اور بہت بہت دنوں تک یہ معاملہ کرتے رہتے ہیں. یہ شریر جنات ان کے گرد وہاں پہ چکر کاٹتے ہیں اور ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور ان کو خوف زدہ کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. اس سارے عمل میں جو ڈر جائے پھر جنات اس پر غالب آ جاتے ہیں، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنات پھر ان عاملوں کو جب پکڑتے ہیں پھر ایسی درگت بناتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑتے ہیں، کسی کی بازو توڑتے ہیں اور کسی کو تو بالکل ہی ہلاک کر دیتے ہیں. اور ان میں سے جو عامل ذرا بڑا جی جگر والا ہو اور وہ کامیاب ہو جائے اپنا پورا وہ چلہ اور اپنا وظیفہ کرنے میں، تو یہ جو ارد گرد منڈلانے والے جن ہیں پھر یہ اس کے اسیر، اس کے قیدی اور اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اب ان عاملوں کے قبضے میں جب یہ جنات آ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنا دھندا اور یہ کاروبار ان قبضے والے جنات کے ذریعے چمکاتے ہیں. یہ جنات آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جنات کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جنات جو ہے نا ان کے لیے سپیس، وزن، ان کی طاقت انسانوں سے جسمانی طور پر زیادہ ہے. وزن اٹھا لینا اور بہت لمبے لمبے فاصلے، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، اور بہت لمبے لمبے فاصلے پلک اور چشم زدن میں ان کو طے کر لینا جنات کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو ان عاملوں کے پاس جب لوگ پھر اپنے جنات اور ٹونوں اور اپنی مستقبل اور کہانت وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو ان کے جو قبضے میں ان کے موکل ہوتے ہیں. عامل وہ شخص ہے جو جنات کا کاروبار کرتا ہے اور جادو کا کام کرتا ہے. اس کے قبضے میں جو جنات ہیں ان کو عرف عام میں موکل کہا جاتا ہے. جو آنے والا کاروباری اس کی دکان میں وہ دھندا کروانے کے لیے آتا ہے تو اس عامل کا جو موکل ہے اس کو اس کے گھر کے حالات بتا دیتا ہے. اس کے بیوی کتنے ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کے گھر میں آج پکا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے بچوں کا نام کیا ہے. اور یہ وہ موکل آ کے اپنے عامل کے کان میں پھونکتا ہے اور یہ عامل جب یہ بات بتاتا ہے آنے والے گاہک کو کہ تمہارے گھر میں آج فلاں چیز پکی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی یہ کام کر رہی ہے، اس نے فلاں رنگ کا جوڑا پہنا ہے، کیونکہ یہ تو موکل دیکھ کے آتا ہے. یہ بات جب عامل بتاتا ہے تو آنے والا حق دھک رہ کے اس کے عامل ہونے کے صحیح ہونے کو مان کر اس کی تصدیق کر کے اس کی شہرت جو ہے وہ ساری بستی میں پھیل جاتی. بات سمجھ آئیے ان کی دکانیں کیسے چمکتی ہیں، کوئی نہ کوئی بات اس میں حق کی ہوتی ہے. اب پھر انشاءاللہ ہم قرآن میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہی جنات جو ہیں وہ آسمانوں پر جا کے کچھ نہ کچھ عالم بالا کی خبریں بھی اچکنے میں اور مستقبل کے وہ معاملات بھی کچھ اچکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عالم بالا کی مستقبل کی خبریں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو مستقبل کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ جنات بھی کچھ اچک کے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ اپنے عامل کے کان میں جب باتیں ڈالتے ہیں تو قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ عامل کچھ اس میں جھوٹ اور اس میں کچھ سچ کی آمیزش کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس طرح ان جنات کے ذریعے ان کا جادو بھی چلتا ہے، ان کے غیب کے عمل کی علم کی جو دکان ہے وہ بھی چمکتی ہے اور ان کی کہانت اور ان کے ٹونے منتر جو ہیں وہ بھی چمکتے ہیں. بہت سے جنات کو انسانوں کے جسم میں داخل کر کے جادو کا کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک جن کا انسان کے جسم میں حلول ہونا یا داخل ہونا اس جن کے لیے امر محال ہے، بہت زیادہ شدید مشکل. ہم جو ہر دوسرے بندے کے ساتھ ایسوسییٹ کر دیتے ہیں نا، اس پہ جن آ گیا، اس کو جن چڑھ گیا اور اس کا جن نکالو، اس کا بھوت نکالو، جن اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے. جن کو ایک انسان کے جسم میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ مشقت اور بہت زیادہ اس کے لیے وہ مرحلہ مشکل ہے. لیکن 3 حالتیں جب انسان ان 3 حالتوں میں ہو تو اس میں جنات کا یہ کام آسان ہو جاتا ہے. کون سی 3 حالتیں؟ اگر ایک انسان شدید خوف کی حالت میں، جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا یا جن کا حلول ہو کے اپنا اثر قائم کرنے کے لیے اگر انسان 3 حالتوں میں ہے، شدید خوف کی حالت میں،
شدید ناپاکی اور گندگی کی حالت میں، اور اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کی۔ اگر انسان ان تین حالتوں میں ہے تو جنات کے لیے کام کرنا، اس انسان پر ورک اپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس پس منظر کے ساتھ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جادو سے پھر بچنے کا طریقہ، پرہیز، اور اگر ہو گیا تو اس کا علاج کا طریقہ قرآن و حدیث نے کیا وضع کیا ہے۔ پرہیز کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ ساری حقیقت کوئی قصہ سنانے کے لیے یا وہ سرگرمی سنانے کے لیے نہیں کی، یہ ساری جو عاملوں کی سرگرمی اور جنات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں میں نے اس لیے سنائی ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کام چلتا کیسے ہے، اس کام کے لیے سپورٹیو ایلیمنٹس کیا ہیں، تاکہ جو کوئی ان چیزوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے اس جادو کے اثر سے بچنا آسان ہو۔ جادو کا سارا کام کن دو چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ، گندگی، شیطان اور اللہ کی سرکشی، یہ تین کام تھے نا۔ سارے کا سارا کاروبار کس چیز کے ساتھ چل رہا ہے؟ ناپاکی اور گندگی کا کام، شیطان کا کام ہے اور سرکشی کا کام ہے۔ تو جادو کے اثر، جنات کی تاثیر سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پاکی اور طہارت کا حتی الامکان اہتمام کیجیے۔ جتنا زیادہ پاکی اور طہارت کا اہتمام ہوگا اتنا، یہ مت سمجھے گا کہ کسی کے اوپر ہو گیا تو وہ ضرور ناپاک ہی زندگی گزارتا ہے، یہ ہر ایک پر ہو سکتا ہے، لیکن پرہیز کے لیے لازم ہے کہ اپنی پاکی اور طہارت، کسی کو امکان اور وہم ہو جائے نا کہ مجھ پہ فلاں کرنے کی کوشش کرے، بس اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے ان چیزوں کا، تو ایسی حالت میں اس سے بچنے کے لیے کہ یہ اثر نہ ہو، پاکی اور طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ حیض، جنابت کی ناپاکی کے بعد فوراً غسل کر لینا، حیض، نفاس اور جنابت کی ناپاکی کے بعد فوراً غسل کر لینا، کوشش کرنا کہ جتنا زیادہ باوضو رہ سکیں اتنا رہا جائے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے لباس کو پاک صاف اور طاہر رکھنا، اپنے ماحول کو پاک صاف ستھرا رکھنا، گھر میں نجاستیں، ناپاکیاں، شراب اور اس قسم کی ناپاک اور نجس چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور پھر صرف یہ جسم کی پاکی نہیں ہے، لباس اور ماحول کی پاکی نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو بھی صاف رکھنا، نگاہوں کا بھی تزکیہ، زبان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے نا، زبان بھی پاک صاف ہوتی ہے، اور ایک زبان ہی گندی ہوتی ہے، وہ زبان جس پہ گالی گلوچ، تانے، تشنے، ہر وقت منافقانہ رویے۔ زبان کو بھی صاف کریں، نگاہوں کو بھی صاف کریں، دل کو بھی صاف کریں۔ کس سے صاف؟ بغض، کینے، حسد، کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں اور بہت سے اور گندے جذبے، گندی خواہشیں، بے حیائی کی آرزویں، دل کو صاف کریں۔ جتنی پاکی، جتنی طہارت زیادہ ہوگی اتنا جادو کے اثر کا امکان کم ہوگا۔ شیطانی کام ہے، شیطان وہاں ٹھہرتا نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نا ہر شخص کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں اس کا شیطان، ایک میں اس کا فرشتہ۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ سارے کا سارا کاروبار، یہ دھندا، یہ سرگرمیاں ہی شیطانی ہے نا، تو لہٰذا ان اثرات سے بچنے اور جادو کی تاثیر کے ہونے سے بچنے کے لیے ذکر کی کثرت، ذکر الہی کی کثرت۔ کیسے کثرت؟ ذکر کی بہترین شکل، اقیم الصلاۃ للذکری، ذکر کی بات کرتے ہو تو نمازیں قائم کرو۔ ویسے بھی اللہ کی بدترین سرکشی ہے نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا قیام یہ ذکر الہی کی بہترین شکل۔ نماز، تہجد، نفل، حاجت کے نفل اہتمام کر لیجیے اگر کوئی شبہ اور اشتباہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، اور پھر قرآن میں سورہ بقرہ، ہم نے جب شروع میں سورہ بقرہ کی فضیلت کی تھی، شیطانی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جتنا آسانی سے، سہولت سے، صحیح تجوید اور صحیح لب و لہجے کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ کی شکل میں نعوذ باللہ نہیں چلائی جائے گی تلاوت۔ سورہ بقرہ ویسے بھی قرآن کی تلاوت بہترین ذکر الہی ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی اور یہ جادو کی آیات۔ نماز، قرآن، اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنونہ آداب زندگی کی دعائیں، یہ سب ذکر کے طریقے ہیں نا۔ اور پھر اس کے علاوہ تسبیحات، درود، اپنی زبان پر ان چیزوں کو جاری رکھیے۔ جن زبانوں پر، جن دلوں میں اللہ کا ذکر ہوگا، جن زبانیں اللہ کے تر سے، اللہ کے ذکر سے تر ہوں گی، انشاءاللہ وہاں پہ جادو اور یہ جنات اثر نہیں کر پائیں گے، بچ جائیں گے انشاءاللہ، محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ سب قرآن کی آیات کثرت سے پڑھتے رہے. اچھا جی، ذکر ہو گیا. اس سے پہلے آپ نے پاکی اور طہارت کا معاملہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ بیماری کی شکل میں بھی بسا اوقات اثر کرتی ہے نا. بیماری سے بچنے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ کیا خوراک کا بیماری کے ساتھ تعلق ہے؟ خوراک کا بیماری کے ساتھ تعلق ہے. جو کمزور ہوتا ہے، نحیف سا ہوتا ہے، پتلا دبلا ہوتا ہے، اس کو کوئی سوپ شوپ پلاؤ، کھانسی زکام نہ ہو جائے، ہے نا. خوراک کا بیماری سے بچنے کے ساتھ تعلق ہے. جسم مضبوط ہوگا، جسم میں طاقت ہوگی تو قوت مدافعت ہوگی. وہ لوگ جو کمزور پتلے دبلے دھان پان سے ہوتے ہیں، جراثیم بھی جلدی اثر کرتے ہیں، انفیکشن بھی جلدی کیچ کرتے ہیں. پتہ کہ نہیں؟ پتلا دبلا سا کمزور سا بچہ بار بار اسی کوئی فلو ہوتا ہے. وہ جو صحت مند والا بچہ ہے وہ بچ جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. تو لہٰذا جادو کے اثر سے بچنے کے لیے خوراک کا اہتمام. یہ تو ساری چیزیں روح کی غذا تھی. اب جسم کی خوراک. کھجور 4 چیزیں قرآن میں اور حدیث میں ان کی فضیلت بتائی گئی ہے. کھجور، کلونجی، زیتون، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پسند فرمایا. یہ چیزوں کا استعمال بھی انشاءاللہ پرہیز اور حفاظت کا ذریعہ بنے گا. کھجور کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں. بہت دفعہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، حدیث میں بھی اس کی بہت ہی برکات اور فیوز بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے وہ جادو کے توڑ اور حفاظت کے لیے بہتر ہے. 7 اجوا کھجور. اسی طرح زیتون کا تیل اور زیتون کا پھل، قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ شجرت مبارکۃ. اور پھر کلونجی، حدیث کے الفاظ ہیں اس میں موت کے علاوہ باقی ہر مرض کی شفا ہے. تو جسمانی امراض کی شکل میں بھی تو جادو اثر کرتا ہے. اور پھر شہد، وہ کیا ہے؟ شفاء للناس، ساری انسانیت کے لیے اس میں شفا ہے. شہد، کلونجی، زیتون اور کھجور، ان کا کھانا غذا میں شامل کرنا جسمانی طور پر بھی حدیث اور قرآن میں ان کی فضیلت اور ان کی برکت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ قوت بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، اور ان کے اپنے برکات بھی ضرور ہو. اگر یہ معاملہ ہو کہ یہ لگے کہ یہ جادو ہے، کب لگنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور جب اس چیز کا وہم ہونے لگے یا یقین ہی ہو جائے تو علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا. کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ جس کی اذن سے آئی تھی، جس کے حکم سے جائے گی، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کے کلام کو تھامنا ہے، اسی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کرتا طریقہ اپنانا ہے. قرآن کو پڑھنا، سورہ بقرہ کو پڑھنا، معوذتین کو پڑھنا، آیت الکرسی کو پڑھنا، اعوذ باللہ کا کثرت سے پڑھنا، یہ تو جاری ہی رہے گا. لیکن 4 قرآن کی سورتوں کی کچھ آیات ابن عباس کے فتاوی میں اس کی تجویز موجود ہے. یہ 4 آیات پڑھ کے اس کو بنیادی طور پر 3 قسم کے پانی پر دم کیا جائے گا. یہ 4 قرآن کی صورتیں ہیں، ان کی کچھ آیات میں بھی آپ کو حوالہ بتاتی ہوں. یہ آیات پڑھ کے دم کیا جائے گا 3 قسم کے پانی پر. پینے کا پانی جو کنزیوم ہوتا ہے گھر میں، ایک پانی کا پیالہ، ایک برتن جس میں پانی لیا جائے گا، اس پر بھی یہ دم کی جائیں گی. اور اس پانی کے ساتھ گھر کے باہر سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں پر، یا گھر کی وہ جگہیں جو غیر آباد سی ہیں، گھر کے کئی حصے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا، باکس رومز ہیں، سٹور رومز ہیں، کوئی ریڈنڈنٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ نہیں آتے جاتے، ان گھروں کے حصوں پر اور اندر باہر آنے جانے کے رستوں پر اس پانی سے چھینٹے مارے جائیں گے. اور تیسرا وہ پانی جس سے غسل کیا جانا ہے. یہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ البقرہ کی آیت الکرسی. پریشان مت ہو، آپ کو لکھی بھی مل جائے گی یہ سارا طریقہ. سورہ البقرہ کی آیت الکرسی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کے 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کے 82، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کے 70. 4 سورتوں کی یہ کچھ آیات، ان کو پڑھا جائے گا. پینے کے پانی، چھینٹے مارنے والے پانی اور غسل کے پانی پر دم کیا جائے گا. دم کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ جائز بھی ہے اور یہ مسنون بھی ہے. غسل کا پانی کیسے تیار ہوگا یہ بھی طریقہ موجود ہے. تجویز یہ ہے کہ بیری کے پتے،
بیری کے پتے 2 پتھروں کے درمیان رگڑ کر کچل لیے جائیں گے، اچھی طرح جیسے چٹنی وغیرہ بنائی جاتی ہے دوری میں، اسی طرح بیری کے پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان رگڑے جائیں گے اور ان کو غسل کے پانی میں ڈال کر شامل کر دیا جائے گا۔ غسل کا پانی مان طہور، اگر بارش کا پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بارش کا پانی میسر نہ ہو تو عام پاک پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غسل کے اس پانی میں بیری کے پتوں کو ڈال کے دم کرنے کے بعد اس پانی سے غسل کیا جائے گا 3 دن، 5 دن، 7 دن، کیونکہ اللہ طاق ہے نا، اور طاق کی چیزیں سنت سے بھی ثابت ہیں اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 9 دن، آڈ نمبرز تک، دنوں تک یہ تینوں عمل جاری رکھے جائیں گے، لیکن اس عمل کے کرنے میں اپنے ایمان اور توکل علی اللہ کو مضبوط رکھیں۔ قرآن کی آیات سے شفا اور فائدہ اسی شخص کو ہوتا ہے جو ان پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ان پر ایمان نہیں لاتا اور جن کو وثوق اور یقین اور توکل نہیں ہے کہ یہ میری شفا کا ذریعہ بنیں گی، یہ عدم توکل اس کی تکلیف میں اضافے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ نے بس اوقات سنا ہوگا، میرے پاس لوگ آتے، آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا، میری تو تکلیف الٹی بڑھ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان اور توکل سے نہیں کریں گے ان کی تکلیف کے اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ان کے خسارے کے اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس عمل کو اپنائیے گا تب جب دل میں شرح صدر ہو کہ اگر میں نے یہ نسخہ اپنایا، یہ اگر کہانت اور جادو ہوا تو یہ اس کے توڑ کا ذریعہ ضرور بن جائے گا، اور اگر نہیں گیا تو پھر یہ جادو نہیں۔ اگر اتنا پختہ ایمان ہے تو اس کو اپنائیے، اور اگر اتنے پختہ ایمان کے ساتھ راسخ الایمان ہو کے ثابت قدمی کے ساتھ یہ کریں گے اور اللہ پر شدید توکل ہوگا تو انشاءاللہ اگر یہ جادو ہے تو یہ ضرور جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ زیتون کے تیل پر ان آیات کا دم کر کے اس کی بھی مالش کرنا، زیتون کے تیل کو خوراک میں شامل کرنا، زیتون کو شامل کرنا، کلونجی کا کھانا، کھجور کا، اجوا کھجور کا استعمال کرنا، اور ساتھ ہی شہد کو استعمال کرنا، یہ بھی عمل پاکی اور طہارت کا اہتمام، ذکر الہی کا اہتمام، قرآن، نماز اور اللہ کی سرکشی کے اعمال سے بچنے کا رویہ وہی جیسے پرہیز میں تھا وہ علاج کے دوران بھی جاری رہے۔ اور پھر بس اوقات یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے والے یا کروانے والے یہ یکبارگی نہیں، ایک بار نہیں، بار بار دہرایا جاتا، تو یہ آیات اور یہ عمل جاری بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات کی تلاوت جاری رکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جن دنوں میں ان گروپ آف آیات کی تلاوت کر کے دم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی کا دن ان چاروں صورتوں میں سے کچھ آیات کی لگاتار تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی تجویز ہے۔ آیت الکرسی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 118، انہی میں سے ایک آیت پک آؤٹ کر لی گئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور سورہ طہ کی آیت نمبر 69۔ پوری لمٹ جو تھی اس کو تو دم کرنے کے لیے استعمال کیا، اور بیچ میں سے ایک ایک آیت باقی کا دن تلاوت کرتے رہنا بھی تجویز میں موجود ہے۔ آیت الکرسی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 118، سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور سورہ طہ کی آیت نمبر 69۔ یہ عمل جاری بھی رکھا جا سکتا ہے اگر یہ امکان اور یہ فکر اور یہ پریشانی ہو کہ کرنے والے یہ بار بار احاطہ کریں گے اور تو اس کو دہرایا جائے گا۔ لیکن میں بار بار دہرا رہی ہوں، یہ عمل پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ ہی افاقہ بھی دے گا اور اسی سے کرنے والا مستفید بھی ہو۔ خوراک کا بھی، ذکر کا بھی، اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکالا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ سارا عمل اس توڑ کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ان چیزوں کو، سنت اور قرآن کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جن تک اس شفا کا نسخہ پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور ان قرآن کی آیات اور احکامات کی تبلیغ اور ارشاد کرنے کی بھی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیا کرو؟ لا تقولوا رائنا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب چونکہ تذکرہ یہود کا اور اہل کتاب کا جاری ہے، تو اب اہل کتاب کی ایک اور سرگرمی اور مدینہ کی بستی میں ایک اور منفی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ رائنا نہ کہا کرو۔ رائنا کا مطلب بالکل ایسے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات ذرا سنیے،
یہ بالکل ویسے ہے جیسے ہم بس اوقات کسی محفل میں ہمارے سے کوئی بات کرے تو ہم انگلش میں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں I beg your pardon، یا پھر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں پلیز ذرا بات دہرا دیجیے، مطلب ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو ہم دہرانے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو یہ اس کے لیے اصل میں ہوتا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں جب آپ دین سکھاتے تھے تو وہ ایک مجلس اور محفل کی شکل میں ہوتا تھا. یہود مختلف نیتوں سے، مختلف ارادوں سے، مختلف سرگرمیاں کرنے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور یہ مختلف منفی سرگرمیاں رونما کرتے رہتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے یہ رائنا کہتے تھے. اور رائنا کا مطلب بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہماری طرف سنیں، ذرا ہماری طرف متوجہ ہوں، اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس کو دہرا دیجئے. کہتے تو یہ اس طرح تھے، لیکن یہ کہنے کا مقصد جو ہے وہ سراسر شر پر مبنی تھا. یہ ساری باتیں، یہ سارے جملے، یہ سارے الفاظ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہتے تھے، ان کا مقصد ایک تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل جس میں تعلیم کا ایک بہت خوبصورت ماحول تھا. ماحول ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام ایسے بیٹھے ہوتے تھے محفل میں خاموش کہ پرندے ان کے کندھوں پہ بیٹھتے. ایسے ہمتن گوش صحابہ اکرام کی محفل میں یہ آتا تھا فتنہ پرور ٹولہ، اور یہ آکے محفل کے اس تسلسل کو، اس نظم و ضبط کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے بیچ میں ایک بات کرتے تھے. یہ 3 خواہشات اور 3 آرزویں، گستاخی کے لیے، نعوذ باللہ بد دعا دینے کے لیے، اور محفل کے ردم کو، نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو، اور اس کے خوبصورت سے مسرور اور اتنے ایمان افروز ماحول کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے. ان کا یہ رائنا کہنا مطلب تو کچھ اور تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں اور بھی بہت سے مقامات پر یہ یہود کا طریقہ تھا کہ یہ کہتے کچھ اور تھے، پیچھے غرض بھی بری ہوتی تھی، اور پھر اپنی زبان کو نہ کچھ موڑ توڑ کے کچھ کا کچھ لفظ لیم بِأَلْسِنَتَهِمْ، یہ قرآن میں آئے گا، اپنی زبانوں کو مروڑ تروڑ دیتے ہیں اور الفاظ کو ان کے معنی اور محل کی جگہ سے بدل دیتے. یہ رائنا کہتے تھے لیکن عین کی زیر کو لمبا کرتے تھے، رائنا. اور رائنا کہنے سے مطلب پتہ ہے کیا بن جاتا تھا؟ رائنا کہنے سے مطلب بن جاتا تھا، رائی کہتے ہیں چرواہے، رائنا کا مطلب ہو جاتا تھا نعوذ باللہ آپ کے لیے گستاخی، سن ہمارے چرواہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ انبیاء کا شیوا رائے، بکریاں چراتے. تو ایک طرح کی گستاخی کا طریقہ کہ آپ کو آر دلائی جاتی تھی آپ کی گزشتہ زندگی کے ایک کام کی، سن ہمارے چرواہے. رائنا، یہاں پر رک کے یہ بھی سوچ لیجئے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا، الفاظ کے مخرج سے بھی مطلب بدل جاتا ہے، اور الفاظ کی زیر زبر کو کھینچنے یا لمبا کرنا یا چھوٹا کرنے سے بھی مطلب بدل جایا. این کی زیر کو لمبا کیا، یا کا اضافہ ہو گیا، مطلب کہیں سے کہیں محل سے بدل کے کچھ اور بن گیا. تو لہٰذا زیر زبر کا بھی احترام کرنا، کتنی حرکت کھینچنا ہے اور کتنا نہیں کھینچنا، یہ بھی اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے تو آپ کی تجوید کا اہتمام کروایا جاتا ہے. تو وہ اس انداز میں کہتے تھے، اور یہاں ان کے اس کلمے کا مطلب نعوذ باللہ ایک بد دعا کی شکل میں ہوتا تھا کہ سن تو بہرا ہو جائے، تو ہماری سن ہم تیری نہ سنیں. اس قسم کا ان کا مطلب ہوتا تھا، زبان کو موڑ توڑ کے کچھ اور کا اور بنا دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو ساری سرگرمیاں جو شاید بد دعا کے لیے یا نعوذ باللہ گستاخی کے لیے یا جو ماحول ہے اس کو درہم بھرم کرنے اور ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے وہ کرتے تھے، ان کو طریقے سکھا دیے، آداب محفل سکھا دیا کہ یہ رائنا کی وجہ سے جو فتنہ ہوتا ہے اور فتنے کا امکان ہے، تم آگے سے رائنا کہنا ہی نہ. تم کیا کہنا؟ انظرنا. انظرنا میں امکان نہیں تھا اس قسم کے فتنے کا، انظرنا کہنا. اور ویسے بھی کہنے کہلانے کی نوبت ہی نہ آئے، واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنا کرو. محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے اپنے سماعت، اپنے کانوں کو کھول کے بیٹھا کرو، ہوش اور خرد کے ساتھ بیٹھا کرو اور سنا کرو، تاکہ تمہیں انٹرپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تمہیں رائنا کہنے کی یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اصل میں بات کیا ہے؟ پہلا اصول اور پہلی بات تو جو سمجھ آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی تعلیم کی محفلوں کی کشادگی کا اندازہ کر. کیا خیال